بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج 37ویں ماہانہ یوتھ سیشن کے لیے اس کا اور اس کے پیارے محبوب محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے یوں جمع ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ تمام جملہ حاضرین کا آج کے اس پروگرام کے لیے وقت نکالنے پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا اپنے گھروں سے یہاں چل کر آنا قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس سیشن کے وسیلے سے اپنی شخصیات کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم، آج اگر ہم خود سے جڑے ہوئے لوگوں پر اور مجموعی طور پہ معاشرے پر نظر کریں، توجہ دیں، تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم منافقت کے کسی اعلیٰ درجے پر فائز ہو چکے ہیں۔ یقیناً فی الوقت تو آپ کو یہ میری بات پسند نہیں آئے گی، تاہم گفتگو کو جب آپ مکمل طور پر سن لیں تو پھر خود فیصلہ کیجئے گا کہ آیا میری باتیں درست ہیں یا پھر غلط۔ چونکہ فقیر کا کام تو محض صدا ہی دینا ہوتا ہے۔ فقیر تو صدا دے سکتا ہے، سننے والا چاہے قبول کر لے یا پھر مسترد کر لے، دوسروں کے یعنی سننے والوں کے قبول کرنے یا مسترد کرنے کا اختیار وہ فقیر کے پاس نہیں ہوتا۔ سو میرے پاس تو یہی سودا ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں اور دے سکتا ہوں۔ ہمارا حال کچھ یوں ہو چکا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ پوری یا پھر نامکمل نمازیں پڑھ ہی لیتے ہیں۔ کوئی 5 وقتہ پڑھ لیتا ہے، کوئی ایک آدھ کمی بیشی کے ساتھ پڑھ لیتا ہے۔ روزے بھی ماہ رمضان المبارک کے کوئی پورے رکھ لیتا ہے تو کوئی نامکمل رکھ لیتا ہے، لیکن رکھ لیتا ہے۔ استطاعت ہو تو زکوٰۃ بھی دے دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جب دوسروں پر ظلم کرنے کا وقت آئے اور کسی مظلوم کا حق چھیننے کا اختیار مل جائے تو حق چھین بھی لیتا ہے۔ اپنے سے کم تر ملے تو اس کو دبا بھی لیتا ہے۔ یعنی ہم ایک وقت میں رحمان کو بھی راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شیطان کے ساتھ بھی دوستی یاری لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس صورتحال کو مفکر اسلام حضرت علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ نے آج سے کم و بیش 100 برس قبل یوں ارشاد فرمایا اشعار کی زبان میں۔ آپ نے فرمایا، عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی، ہائے ہائے، سجدہ خالق کو بھی اور ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ سو علامہ کے ان اشعار کو یہ بندہ ناچیز اگر ایک جملے میں آپ کو اس کی شرح کرنا چاہے، سمجھانا چاہے کہ اقبال نے کیا کہا ہے، تو مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے اقبال نے یہ کہا ہے کہ ہم دعا تو رحمان سے کرنا چاہتے ہیں، دعا تو رحمان سے کرتے ہیں مگر دوستی شیطان سے کرتے ہیں۔ سو دعا رحمان سے اور دوستی شیطان سے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی بالعموم دیکھا جائے اقوام عالم میں ہم ذلیل و خوار ہو چکے ہیں، ذلت ہمارا مقدر ہو گئی ہے، چونکہ ہم بیک وقت دونوں گھر آباد کرنا چاہتے ہیں جو کہ ممکن نہیں۔ سو اس سبب سے نہ ہماری دنیا سنورتی ہے نہ دین بچتا ہے، دونوں طرف ذلیل ہوئے بیٹھے۔ اور یہی سبب ہے کہ ہم نے جو آج یہ نشست اور یہ بزم سجائی ہے ٹیم جبین اسلام کے پلیٹ فارم پر، یہ جو ہمارا 37ویں منتھلی یوتھ سیشن ہے، اس کا آج کا عنوان ہے اصلاح احوال، کہ ذرا ہم اپنے باطن میں بھی تو جھانک کر دیکھیں
کہ آیا ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں بار دیگر محترم سید مزمل علی بھائی کا بھی مشکور ہوں کہ جن کی رہائش گاہ پر آج ہم یہاں موجود ہیں۔ اب میں یہاں سے گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ اصل میں فالٹ آتا کہاں پر ہے، غلطی ہم سے ہوتی کہاں پر ہے۔ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وجود میں دل ایک ہے، دل ایک ہے، مگر ہم اس دل میں ایک ہی وقت میں رحمان کی محبت کو بھی بسانا چاہتے ہیں اور شیطان کی قربت کو بھی جگہ دینا چاہتے ہیں۔ اب دل کی ایک کرسی پر خود سوچئے دو شے کیسے سمائیں گی؟ نہیں سما سکتی۔ نہ رحمان کی محبت سما سکتی ہے بیک وقت، اور نہ ہی شیطان کی قربت وہاں پہ بیٹھ سکتی۔ دونوں میں سے کسی ایک کی حکمرانی ہوگی، کوئی ایک براجمان ہوگا اور کوئی دوسرا بیٹھنے سے رہ جائے گا۔ جس طرح ایک ملک میں دارالحکومت ہوتا ہے نا عمران بھائی، کیپٹل جس کو کہتے ہیں، جہاں سے حکمران پورے ملک کو کنٹرول کرتے ہیں، ایڈمنسٹریٹ کرتے ہیں، اسی طرح دل کی حیثیت انسان کے وجود میں دارالحکومت کی سی ہوتی ہے۔ دل کی حیثیت وجود انسانی میں کیپٹل کی سی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے حسن بھائی یہ آپ نے خود سے تو بات کر دی، اس کا کوئی ذرا حوالہ بھی دیں تو پھر ہم مانیں۔ تو آئیے، عربی لغت کے ایک ماہر ہیں، عربک لنگوسٹکس کے، ان کا اسم گرامی ہے ابی الفرج البغدادی۔ وہ اپنی لنگوسٹکس کی کتاب یعنی عربک لینگویج ڈکشنری کی کتاب جامع العلوم والحکم، اس کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 205 میں قلب یعنی دل کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ القلب ہوا ملک البدن، کہتے ہیں دل کیا ہے؟ دل انسان کے جسم میں بادشاہ ہے۔ وَهُوَ الْمَلِكُ الْبَدَن، بدن کا ملک ہے، بادشاہ ہے، چونکہ یہاں سے دل نے کنٹرول ہونا ہے۔ آپ کہیں گے حسن بھائی یہ تو آپ نے کسی عام سے آئی امام کی مثال دے دی، ذرا اپنے ریفرنس کو اوپر لے کر جائیں، کوئی قرآن و حدیث سے ریفرنس ہو تو بات میں وزن بھی ہو۔ تو آئیے اب ہم ذرا حدیث کی وادی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحیح البخاری جو کہ حدیث کی کتب میں مستند ترین کتاب ہے، صحیح البخاری کا جو باب ہے باب الایمان، اس کی والیوم 1 میں حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 52۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ دیکھو تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ایسا لوتھڑا ہے کہ اگر وہ سنور گیا تو تمہارا پورا جسم اور وجود سنور جائے گا، اور اگر گوشت کا وہ لوتھڑا بگڑ گیا تو تمہارا پورا جسم اور وجود بگڑ جائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا الا وحی القلب، خبردار ہو جاؤ، اس گوشت کے لوتھڑے کو دل کہتے ہیں۔ دھیان رکھنا وہ دل کا مقام، اگر اس دل کے مقام پر تمہارے شیطان آباد ہو جائے، شیطان کی حکمرانی ہو جائے تو تمہارا پورا جسم اور وجود شیطان کی غلامی میں چلا جائے گا، اور اگر تمہارے اس دل کے مقام پر، دل کے تخت پر تم نے اگر رحمان کو بسا لیا تو پھر تمہارا پورا وجود اللہ رب العزت کے آگے سر تسلیم خم کر دے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ دل کو انسان کے وجود میں بادشاہ کی حیثیت حاصل ہے، یہاں سے پورا وجود انسانی کنٹرول ہوتا ہے، پورا وجود کنٹرول ہوتا ہے۔ اب آپ سب دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جو کیپٹل ہوتا ہے دارالحکومت، تخت، اس تخت پر حکمرانی کے لیے مختلف لوگ کوششیں کرتے ہیں۔ اب یہ جو انسان کا وجود ہے، اس کے وجود میں دل کی حیثیت تو آپ سمجھ گئے۔ اب اس دل کے تخت پر، کیپٹل پہ اور دارالحکومت پہ حکمرانی کرنے کے لیے خالق نے، رحمان نے اپنا نمائندہ بھیج رکھا ہے روح کو۔ کس کو؟ اسپرٹ، روح کو رحمان نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے کہ میرے بندے کے دل کے تخت پر تو حکمرانی کر۔ دوسری طرف سے اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہوئے ابلیس نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہوا ہے نفس کو۔ ابلیس کہتا ہے نفس جا اور لیڈر آف اپوزیشن کا کردار ادا کر دل کی کیبنٹ میں، دل کی اسمبلی میں، اور تو نے رحمان کے نمائندہ روح کو حکومت بنانے نہیں دینی، حکومت تو کر۔ سو ادھر سے نفس آتا ہے، رحمان کی طرف سے روح آتی ہے، مگر دل کی کرسی ایک ہے۔ اس کرسی پر کوئی ایک ہی بیٹھ سکتا ہے،
یا رحمان کی بھیجی ہوئی روح اس پر براجمان ہوگی، یا پھر ابلیس کا بھیجا ہوا، شیطان کا بھیجا ہوا نفس اس پر حکمرانی کرے گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جس طرح ایک ملک کے مختلف پروونسز ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں، اضلاع ہوتے ہیں، اس طرح وجود انسانی میں آنکھیں، ناک، زبان، ہاتھ، یہ شہروں کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب نفس جو ہے ان شہروں پر حکومت کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری سیٹس زیادہ ہوں تاکہ میں پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں روح کو شکست دے سکوں۔ وہ کہتا ہے، آنکھوں کو کہتا ہے نفس، وہ کہتا ہے تمہیں روح کا ساتھ دے کر کیا ملے گا؟ آنکھیں کہتی ہیں واقعی نفس تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ابلیس کا نمائندہ، پتہ ہے کہ ابلیس کا نمائندہ ہے مگر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھیں کہتی ہیں کہ جب ہم نے روح سے پوچھا تھا کہ اگر تمہاری حکمرانی ہو جائے دل کے تخت پہ تو تم ہمیں کیا دو گی؟ روح بولی تھی کہ میں تو تمہیں بدی کو دیکھنے سے روکوں گی۔ روح نے تو لمیٹیشن لگا دی تھی، روح نے کہا تھا آنکھوں سے کہ تم صرف حق دیکھنا، بدی کو مت دیکھنا۔ تو آنکھیں بولی واقعی نفس ٹھیک ہی کہتا ہے، اور نفس کہتا ہے کہ جا تجھے آزادی ہے، جو چاہے دیکھ، میری طرف سے تجھے فریڈم ہے۔ تو آنکھیں پھر نفس کی طرف جھکاؤ میں آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح زبان ہے، روح زبان کو روکتی ہے کہ اپنی زبان سے تو نے ہمیشہ حق بات کرنی ہے، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، تو نے زبان سے کوئی ایسے کلمات ادا نہیں کرنے کہ کسی کا دل دکھ جائے۔ دوسری طرف نفس پروپیگیٹ کرتا ہے، وہ آرگیو کرتا ہے زبان کو کہ اے زبان فکر مند کیوں ہوتی ہے، میری حکومت آ لینے دے، پھر تو جو چاہے بک، تجھے آزادی ہے، تجھے میں نہیں روکنے والا، یہ تو پابندیاں روح نے لگائی ہوئی۔ تو یوں ہوتا یہ ہے الغرض کہ انسان کے جو اعضاء ہیں وجود میں، وہ سارے اعضاء مل کر ان کا جھکاؤ کس طرف چلے جاتا ہے؟ نفس کی طرف۔ روح بیچاری تنہا رہ جاتی ہے۔ جب روح تنہا رہ جاتی ہے تو حکومت بنانے کے لیے روح جب دائیں بائیں دیکھتی ہے اس کے ساتھ تو ہوتا کوئی نہیں، اور نفس کے ساتھ سارے اعضاء مل جاتے ہیں، اور یوں ہمارے دلوں پر حکمرانی کس کی ہو جاتی ہے؟ نفس کی، جو کس کا نمائندہ ہے؟ ابلیس کا۔ اس حالت کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف آ جائیے دل کی کیفیت، چونکہ دل کے تخت پہ، معذرت، دل کے تخت پہ اب نفس بیٹھ چکا ہے، روح اکیلے ہو گئی ہے، تو دل کی اس کیفیت کو کہتے ہیں قلب میت، یعنی یہ وہ قلب ہے جو اب مردہ ہو چکا ہے۔ اس دل کو اب حق کی پہچان نہیں رہی، چونکہ اس پر نفس آ کے براجمان ہو چکا ہے اور اس نے اپنی حکومت کا آغاز کر دیا۔ سو یہاں سے پھر دل کی کیفیت خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ اب یہاں پہ جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ دل پر کس کی حکومت ہو گئی؟ نفس کی حکومت ہو گئی۔ اب یہ حکومت جو نفس کی ہوئی ہے وہ ہوئی کیسے؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ آخر کیسے یہ کچھ ہو گیا کہ اس کی حکومت بن گئی؟ اور دوسری طرف روح بیچاری تنہا رہ گئی۔ تو یہاں پر روح کی بھی کنڈیشن کو مولا روم نے، جو مولانا جلال الدین رومی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنی کتاب مثنوی میں ایک شعر کی زبان میں روح کی شکایت بھی بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا جب روح کی حکومت نہیں بنتی، روح بیچاری لاچار ہو جاتی ہے، کمزور رہ جاتی ہے، تنہا رہ جاتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ بنو بشنو از، آپ فرماتے ہیں بشنو از نے چون حکایت می کند، بشنو از نے چون حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند۔ مولا روم فرماتے ہیں کہ روح وہ بیچاری شکوہ کرتی ہے، درخواست کرتی ہے اور روتی ہے مولا کی بارگاہ میں، اور وہ کہتی ہے میرے مالک، یہ تیرے جو انسان کے وجود کے جو اعضاء ہیں ان سب نے تو اپنا ووٹ دے دیا ہے ابلیس کے نمائندے نفس کو، اب میں کیا کروں؟ میں تو تنہا رہ گئی۔ تو مولا روم فرماتے ہیں جیسے بانسری بجتی ہے، بانسری، تو بانسری کی آواز میں، سریلی آواز میں آپ کو درد محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ درد کس چیز کا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ درد وز جدائی ہا شکایت می کند، وہ درد اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ لکڑی جس سے بانسری بنی ہوتی ہے وہ لکڑی اپنے درخت سے جدا ہو چکی ہے، وہ درخت سے جدا ہونے کا درد ہوتا ہے۔ جب بانسری بجاتے ہیں تو وہ درد آپ تک پہنچتا ہے۔ سو اللہ مولا روم فرماتے ہیں کہ اسی طرح روح بھی روتی ہے، وہ اپنے زبان حال سے روتی ہے کہ مولا تو نے تو بھیجا تھا اپنے بندے کے دل پر حکومت کرنے کے لیے، مگر میں کیا کروں، میں تنہا رہ گئی ہوں، میرا تو ساتھ کوئی دیتا نہیں۔ تو مولا روم نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، یہ جو دل کی کیفیت ہو چکی ہے کہ نفس اب حکمران بن گیا ہے اور دل ہو گیا ہے قلب میت،
مردہ دل ہو چکا ہے۔ آخر ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ یہاں تک ایسے پہنچتے ہیں، یاد رکھیے، عارفین بیان کرتے ہیں، صوفیاء لکھتے ہیں، اولیاء لکھتے ہیں، اور متفقہ طور پر یہ باتیں ہر ایک کے ہاں موجود ہیں۔ جتنے سلاسل ہیں، وہ سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، جتنے تصوف کے اوریجنل تھاٹس ہیں، اوریجنل اسکول آف تھاٹس، وہاں پر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے دور میں مٹیریلسٹکلی سارے پیر ہو گئے، ہر ایک کی نظر دولت پر ہے، شہرت پر ہے۔ تو یہ جو حقیقی تصوف ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے باطن کو سنوارے، اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا، اور اکثریت کی توجہ اپنی شہرت پر ہے، اکثریت کی توجہ اس پر ہے کہ ہم کرامات دکھائیں، سوشل میڈیا پہ ہم وائرل ہو جائیں، اور یوں پھر ہماری بیجا بیجا ہو جائے، جبکہ دین کا مقصد فوت ہو رہا ہے۔ سو اب اس پر ہم نے توجہ دینی ہے، لہٰذا سر تاپا کان بن کر اگلے 10 سے 15 منٹ سنیے گا، پھر انشاءاللہ العزیز گفتگو اپنی اختتام کو پہنچے گی۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ دل پر کس کی حکومت ہو چکی ہے؟ نفس کی۔ اور دل کی کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی کیفیت کو قلب میت، مردہ دل۔ اب یہاں تک پہنچے کیسے؟ یہاں تک پہنچتا ہے بندہ، سب سے پہلی غلطی کرتا ہے کہ وہ حب دنیا کا شکار ہو جاتا ہے۔ کس کا؟ حب دنیا کا۔ عارفین لکھتے ہیں کہ دنیا کی ہرس اور دنیا کی ہوس یہ انسان کو لے جاتی ہے مردہ دلی کی طرف۔ اب ابلیس کا جو نمائندہ ہے نفس، وہ آپ کے جسم کو اور آپ کے وجود کو حب دنیا کی طرف بڑے طریقے سے لے جاتا ہے، بڑے سمارٹلی لے کر جاتا ہے۔ وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ اے انسان، اے دل انسان، دنیا کی لالچ کرنا شروع کر دے، وہ تو کبھی نہیں کہے گا آپ سے۔ اس نے ٹائٹلز بڑے خوبصورت قسم کے بنا رکھے ہیں، اٹریکٹنگ ٹائٹلز، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، پروٹوکول۔ اے دل انسان، یہ تیری ضرورت ہے، تیرے بچوں کی ضرورت ہے۔ تو جب تک بچوں کو باہر نہیں بھیجے گا، ان کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلوائے گا، بڑا پیسہ نہیں ہوگا، یہ تیرے بچوں کی ضرورت ہے۔ انسان ضرورت کے چکر میں آ جاتا ہے، ضرورت کے جھانسے میں آ جاتا ہے، اور ایون کہ مرتے دم تک بھی اس کی ضرورتیں کبھی پھر ختم نہیں ہوتی۔ ضرورتوں نے کیسے ختم ہونا ہے؟ یہ تو حب دنیا کا جھانسا تھا جو ابلیس نے ضرورت کہہ کر آپ کے دل میں ڈالا۔ سو یہ پہلا شکار ہے ابلیس کا، یہاں سے وہ اپنا نفس آپ پر حاوی کرتا ہے، حب دنیا۔ پھر اس کے بعد دوسری خطا جو انسان کرتا ہے وہ ہے الغفلہ عن ذکر اللہ۔ دنیا کی ہرس آ گئی، اب دل بیمار ہونا شروع ہو گیا۔ اور دوسری غلطی کیا کرتا ہے دل؟ کہ وہ اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی 5 وقتہ نماز ہو رہی ہے اور انسان کو فکر ہی نہیں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے مگر دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل نہیں ہو رہا۔ سو سمجھ جائیے، اگر آپ کا دل ذکر الہی کی طرف مائل نہیں ہو رہا، آپ کا دھیان ہٹ رہا ہے، تو سمجھ جائیے آپ کے دل پر نفس کی حکمرانی ہے۔ اور اس کنڈیشن کو، ایک تو قلب میت ہے نا، قلب میت یاد رکھیے، عارفین نے لکھا ہے یہ کفار کا قلب ہوتا ہے، جو بالکل ہٹ دھرم ہوتا ہے اور حق کا منکر ہوتا ہے، اس کیفیت کو قلب میت کہتے ہیں۔ لیکن عام مسلمان جو دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، تو عارفین نے لکھا ہے کہ ان کو قلب میت نہ کہا جائے۔ ہاں، اگرچہ بہت سارے منافقین وہ قلب میت کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں، جیسے یزید ہو گیا بدبخت، اس طرح اور بڑے ملعون گزرے ہیں ہسٹری میں، تو وہ قلب میت کا شکار تھے کہ حق کو دیکھ کر بھی حق کا انکار کیا۔ لیکن عام مسلمان جو ہیں، چونکہ وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، مگر ساتھ ساتھ دلوں میں حسد ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے کجی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، اناد ہوتا ہے۔ دل کہتا ہے کہ میں حسن بھائی کے ساتھ چلتا ہوں، 2 سالوں سے چل رہا ہوں، مگر حسن بھائی تو مجھے لفٹ ہی نہیں کرواتے، عزت نہیں دیتے، حسن بھائی جب دل چاہا جھاڑ دیتے ہیں۔ تو دل میں آتا ہے کہ میری عزت نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہے، میری واہ واہ نہیں ہوتی۔ تو وہ جب یہ مسائل آ جاتے ہیں تو اس کنڈیشن کو کہتے ہیں قلب مریض۔ عربی میں دواد ہوتا ہے نا، جیسے رمضان بولتے ہیں، وہ زواد اردو میں، تو قلب مریض یعنی یہ مرض والا دل ہے۔ اب آپ کے دل کی کون سی کنڈیشن ہے کہ اس میں بیماری ہے، آپ کا دل بیمار ہے؟ آپ کہیں گے حسن بھائی باتیں تو بڑی اچھی کر رہے ہیں مگر حوالہ پھر نہیں دیتے۔ تو آئیے سورۃ البقرہ، قرآن مجید کا 2 چیپٹر، اس کی ورس نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے، نذیر بھائی، منافقین کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں منافقین، مشرکین اور کفار کا ذکر پچھلی آیات میں کیا 6، 7، 8 میں، فرمایا یہ کافر ہیں اور یہ انہوں نے پلٹنا نہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو جتنی مرضی دعوت دے دیں، انہوں نے حق کی طرف نہیں آنا۔ سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات۔
پھر آیت نمبر 9 میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب کچھ ایسے ہیں کہ جو مانتے ہی نہیں آپ کو، اور کچھ وہ ہیں جو آپ کو مانتے تو ہیں مگر یخادعون اللہ، اور وہ چاہتے ہیں وہ اللہ اور آپ کو دھوکہ دے دیں، منافقین۔ اب اگلی آیت نمبر 10 میں اللہ نے منافقین کے دلوں کی تعریف کی۔ آپ سوچ رہے ہیں شاید میں باتیں میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، میری کیا مجال، فقیر کی کیا مجال کہ وہ خود سے بات کر دے۔ فقیر کو تو جو پیغام آئے گا وہ آگے پہنچا دے گا، وہ ندا دے دے گا، وہ صدا دے دے گا۔ سو یہ مت سمجھیے کہ میں اپنی طرف سے لگا ہوا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، میرے حبیب یہ منافقین ہیں، دیکھنے میں کلمہ گو مسلمان تو ہیں مگر ان کے دل میں مرض ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کا قلب مریض ہے، ان کا دل بیمار ہے میرے حبیب، ان کو ان کے دل کی کنڈیشن کو بدلنا ہوگا۔ سو یہ ایک عام مسلمان کی کنڈیشن ہوتی ہے، اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ دل مریض دل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ الغفلہ عن ذکر اللہ، یعنی اللہ کے ذکر سے غفلت، اس سے آپ آتے ہیں دل مریض کی طرف۔ پھر تیسری جو غلطی انسان کرتا ہے، دنیا کی ہر حرص اور ہوس، پہلی غلطی نفس کا پہلا حملہ، یہ آپ کو لے جاتا ہے نفس کی طرف، اس کی حکمرانی کی طرف۔ دوسری غلطی اللہ کے ذکر سے غفلت کرنا، اور تیسری غلطی جو انسان کرتا ہے وہ ہے ارسال الجوارح فی معاصی اللہ، ارسال الجوارح فی معاصی اللہ، یعنی اللہ کے رب العزت کے احکامات کی پرواہ نہ کرنا اور گناہ کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہ کرنا، ہنسی مذاق بنا لینا، مذاق میں گناہ کر لینا۔ جب آپ کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ آپ گناہ کو مذاق سمجھ کر، فن سمجھ کر، انجوائمنٹ سمجھ کے کرتے ہو، تو سمجھ جائیے آپ کا دل مریض ہے۔ ابھی تو یہ زندہ دل نہیں ہوا، ابھی اگلے مقام آئیں گے دلوں کے، ابھی اس دل نے زندہ ہونا ہے۔ اب سوچتے چلے جائیے، ہم میں سے ہر بندہ، میں بڑا گنہگار ہوں، ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم کس سٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو قلب میت سے دل کہاں تک آیا؟ قلب مرید پہ۔ اب قلب مرید کہاں تک سمجھ آ گئی بات؟ کہ دنیا کی حرص، اللہ کے ذکر سے غفلت، اور گناہوں پر روکنا نہ خود کو، گناہوں کی طرف چلے جانا اور بڑے آرام سے گناہ کر لینا، گناہوں پر شرمندگی بھی نہ ہونا۔ تو یہاں تک دل مریض ہوتا ہے۔ اب اس سے آپ واپس کیسے آئیں اور اپنے دل کی کنڈیشن کو بہتر کیسے بنائیں؟ تو عارفین نے لکھا ہے کہ دل کی کنڈیشن کو بہتر بنانے کے لیے جو پہلا قدم ہے وہ وہی سٹیپس ہیں کہ جہاں سے آپ ادھر انٹر ہوئے تھے۔ آپ اس دلدل میں کیسے انٹر ہوئے؟ پہلی غلطی کیا کی تھی؟ دنیا کی حرص اور ہوس۔ اب واپس جانا ہے، ریورس گیئر لگانا ہے، تو پھر اسی ترتیب سے ریورس گیئر لگے گا۔ تو سب سے پہلے کام کیا کریں؟ دنیا کی حرص اور لالچ کو اپنے دل سے نکالیں۔ اس کو کہتے ہیں الزہد فی الدنیا۔ زہد، جتنے صوفیاء گزرے ہیں وہ سارے زاہدین تھے، ان کو زہد کہتے، زاہد کہتے ہیں۔ اور قرون اولیٰ سے جتنی تصوف کی کتب لکھی گئی ہیں، ان کے اسماء گرامی جو نام ہیں وہ کتاب الزہد ہوتے تھے نام۔ وہ کیوں ہوتے تھے؟ صوفیاء تو سکھاتے یہی تھے، مگر افسوس کہ آج وہ صوفیاء نہ رہے، وہ اولیاء نہ رہے، خال رہے۔ اچھے ہوں گے، ہم بڑے ماڑے ہیں مگر ہمیں دیکھنے میں نہیں ملتے۔ جو اچھے ہیں وہ بہت خال ہیں، اور یہی شاید ہمارے زوال کا سبب بھی۔ تو سب سے پہلا قدم کیا اٹھانا ہے واپس آنے کے لیے، ریورس گیئر لگانے کے لیے؟ کہ اپنے دل کو دنیا کی حرص اور ہوس سے بچائیں۔ اب کیسے بچائیں؟ دنیا کی لالچ حسن بھائی کیسے نکالیں؟ کیونکہ انسان ہے، پھر اس طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کو میں ایک جملے میں سمجھانا چاہوں گا، ایک ہی جملے، اس پہ توجہ دیجیے گا کہ الزہد فی دنیا کیسے ہو، دنیا سے اپنا دل کیسے نکالیں۔ وہ ایسے نکالیں کہ آپ دنیا میں تو رہیں، آپ دنیا میں تو رہیں مگر دنیا آپ میں نہ رہے۔ جیسے کشتی ہوتی ہے نا، بوٹ، کشتی، آپ نے اس کو تیرتے ہوئے دیکھا ہے نا، تو کشتی دریا اور سمندر کے پانی کے اوپر ہوتی ہے، کشتی پانی سے مس ہوتی ہے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر آپ سمجھیں بات کو کہ پانی کی مثال ہے دنیا کی۔ اب ایسا نہیں کہ کشتی پانی سے مس بھی نہ ہو اور تیرتی رہے۔ اگر پانی سے مس نہیں ہوگی، دریا کے پانی کے اوپر آئے گی نہیں، مس نہیں ہوگی، تو کیا کبھی تیر پائے گی؟ پھر تو ہوا میں معلق رہے گی۔ تو اگر تیرنا ہے اور ساحل تک پہنچنا ہے، منزل تک پہنچنا ہے کشتی نے، تو پانی سے مس بھی ہونا ہوگا۔ یعنی دنیا میں آنا تو ہے، آ گئے، دنیا میں جینا بھی ہے، لیکن اگر کشتی میں ذرا سا بھی سوراخ ہو گیا اور وہ دریا کا پانی کشتی کے اندر آ گیا، تو اب وہی کشتی اس دریا میں ڈوب جائے گی۔
سو بس کشتی کی مثال آپ کے دل کی سی ہے اور دریا کے پانی کی مثال دنیا کی سی ہے. آپ دنیا میں تو رہیں مگر دنیا کو اپنے اندر نہ آنے دیں، دنیا کے پانی کو دل کی کشتی کے اندر نہ آنے دیں، ورنہ آپ کی دل کی کشتی ڈوب جائے گی. یہ سب سے پہلا کام آپ جب کر لیں گے تو آپ کا دل قلب حی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ قلب حی. قلب حی، آپ سوچیں یہ کیا لفظ ہے؟ آپ یا حیو یا قیوم تو پڑھتے ہیں نا، تو وہ یا حی اللہ کو پکارتے ہیں نا جو حیات والا ہے، حیات. تو اب آپ کا دل زندہ ہو جائے گا یہ پہلا کام کرنے سے. جب آپ نے اپنے دل کو دنیا سے الگ کرنا شروع کیا اور دنیا کو دل سے نکالنا شروع کیا، لالچ کو نکالنا شروع کیا، اب آپ کا دل زندہ ہونے لگ جائے گا. اب بیماریوں کا کیا شروع ہو گیا؟ ٹریٹمنٹ. اب دل کی جو بیماریاں تھیں نا، حسد، لالچ، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، اپنی غرور اور تکبر میں آنا، اب یہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے بیماریوں کا علاج ہونا شروع ہو جائے گا. پہلا سٹیپ کیا ہو گیا؟ دنیا کی لالچ کو دل سے نکالنا. تو زہد فی دنیا کے بعد اب جو دوسرا کام ہوگا وہ کیا؟ وہ ترتیب کیا تھی؟ ادھر غلطی کیا کی تھی؟ دوسری اللہ کے ذکر سے غفلت کی برتی تھی. اب ادھر آپ نے وہی سٹیپ ٹھیک کرنا ہے، ریورس گیئر لگانا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے الاشتغال لذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا. اشتغال، مشغول رہنا. آپ نے اپنا شب و روز اللہ کے ذکر میں بسر کرنا ہے. آپ چاہے کاروبار کر رہے ہوں، آپ چاہے اسٹڈیز کر رہے ہوں. آپ دیکھیے، اس لیے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہر کام کرنے سے پہلے کیا پڑھ لیا کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ بزرگوں کی تعلیمات تھیں تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تاثیر، وہ آپ کو ذکر اللہ کی تاثیر دے گی اور آپ کے دل کو حق کی طرف رکھے گی. چاہے دنیا کا کوئی کام کر رہے ہوں، آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ سپورٹس میں کھیل رہے ہیں، تو کیا کھیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ، صحیح بخاری کی روایت ہے، خود ریس لگائی، خود دوڑ لگائی. قافلے میں تشریف لے جا رہے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نوٹس فرمایا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کچھ بور ہو رہی ہیں سفر کرتے کرتے. تو آقا علیہ السلام کو دیکھیے کتنا خیال ہے اپنی زوجہ محترمہ کا. فرمایا پیاری عائشہ سلام اللہ علیہا، آپ بور ہو رہی ہیں، کیوں نہ ریس لگا لیں، دوڑ لگا لیں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب خواہش کا اظہار فرمایا تو حضور علیہ السلام نے جو اصحاب ساتھ چل رہے تھے نا قافلے کے، صحیح بخاری کی روایت ہے، انہیں کہا کہ آپ ذرا آگے چلے جائیں، میں اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ کچھ دیر دوڑ لگا لیتا ہوں. تو دوڑ لگائی، صحیح بخاری کی حدیث صحیح ہے. دوڑ لگائی تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا دل رکھنے کے لیے اور ان کی بوریت کو ختم کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذرا آہستہ رفتار سے دوڑے اور سیدہ عائشہ صدیقہ کو آگے کر دیا اور یوں سیدہ عائشہ صدیقہ کو جتوا دیا. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ بھی ام المؤمنین ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ دوڑ لگائیے، ایک دفعہ اور لگائیں. اب جو دوسری دفعہ دوڑ لگائی، صحیح بخاری. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگوں کو یہ دین کی تعلیمات کیوں نہیں ملتی. اگر مل جائیں تو ہماری نوجوان نسل سنور جائے، ہماری نوجوان نسل مغرب کی غلامی سے آزاد ہو جائے اور ہماری نوجوان نسل حق کے راستے پر آ جائے اور دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت ان کو گمراہی کی طرف لے جا نہ سکے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ اب دوسری طرف کہتی ہیں دوڑ لگائیں، تو حضور علیہ السلام دوڑ لگاتے ہیں. اب کی بار سیدہ عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام کا دل رکھنے کے لیے اپنی رفتار کم کرتی ہیں اور حضور علیہ السلام کو جتا دیتی ہیں اور یوں پھر دوبارہ قافلے سے جوائن ہوتے ہیں. تو کھیل تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی کھیلے جاتے تھے، اصحاب کے مقابلے ہوتے تھے باقاعدہ. تو کھیل کھیلنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، اس سے آپ کی فزیکل فٹنس ہوتی ہے. تو کھیل کھیلیں لیکن کیا کریں؟ اشتغال لذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں. کھیلنے سے پہلے اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ اللہ کر لیں، اللہ کر لیں، استغفر اللہ کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. نیت کر لیں کہ مولا تیرے مصطفیٰ کے دور میں بھی اصحاب کھیلتے تھے نا، میں اس نیت سے کھیل رہا ہوں. یہ نیت کر لیں. میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں واللہ آپ کا وہ کرکٹ کھیلنا بھی عبادت بن جائے گا، چونکہ آپ نے نیت نیک کر لی. وہ آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھیلیں گے، اللہ کی اس کھیل میں بھی کرم نوازی ہوگی آپ کے لیے. وہ کھیل آپ کی فزیکل فٹنس کا باعث بنے گا اور آپ کو کسی تکلیف سے پریشانی سے بچا لے گا، بشرطے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو جائے. سو الاشتغال ذکر اللہ لذکر اللہ. دوسرا کام کیا کیا ہم نے؟ اللہ کے ذکر میں خود کو مشغول رکھا. اب قلب ایک درجے اور بہتر ہو جائے گا. سب سے ورس درجہ کیا تھا؟ قلب میت، مردہ تھا. پھر وہ مردہ سے کیا ہوا؟ مریض. ہم نے اس کو زندہ، اب زندگی کی طرف لے گئے. تیسرے درجے پر کیا ہوا؟ قلب حی، زندہ دل ہو گیا. اب دیکھو نا، زندہ جب ہو گیا دل تو مرض تو ابھی بھی کچھ تھے،
آپ نے دوسرا قدم اٹھایا ذکر اللہ کا، عبادات کا. ذکر اللہ میں عبادات شامل ہیں، نماز 5 وقتہ، روزہ، حج، زکوٰۃ سب شامل ہیں. آپ نے عبادات کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے قلب کو ایک درجہ اور بہتر کر لیا. اب آپ کا قلب حی سے، زندہ دل سے وہ ہو جائے گا قلب سلیم پر آ جائے گا. کس پر آ جائے گا؟ قلب سلیم پر. یہاں میں اب آپ کو ایک بار پھر قرآن مجید کا حوالہ دیتا ہوں. قرآن مجید کی سورۃ الشعراء ہے، یہ قرآن مجید کا 26 چیپٹر ہے اور اس کی ورس نمبر 89 ہے. اس ورس نمبر 89 میں اللہ رب العزت نے قلب سلیم کا ذکر فرمایا. اب سلیم کا مطلب ہے سلامتی والا. پچھلے درجے میں زندہ تو ہو گیا تھا مگر مرض ابھی باقی تھے. آپ نے ٹریٹمنٹ جاری رکھا، ذکر اللہ کا دودھ پلایا اپنے دل کو، ذکر اللہ کی میڈیسن دی، عبادات الہی کی میڈیسن دی، تو اب دل اور بہتر ہو گیا، مریض سے وہ بہتر ہونا شروع ہو گیا، مرض ختم ہونے لگ گئے. اب اس کنڈیشن کو کہتے ہیں قلب سلیم، یعنی سلامتی والا دل. اب دل کو سلامتی مل گئی، مرض ختم ہو گئے، دل سلامتی میں آ گیا. اللہ نے ارشاد فرمایا ورس نمبر 89 میں سورۃ الشعراء کی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم. فہیم بھائی غلطی تو کوئی نہیں ہوئی؟ بقلب سلیم. اللہ نے فرمایا مگر وہ فائدہ مند ہوگا، کامیاب انسانوں میں صرف وہ ہوگا. یہاں پر اللہ کہتے ہیں کلمہ حصر کو. کسے کہتے ہیں؟ کلمہ حصر عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے اونلی، جسٹ. اللہ نے فرمایا کوئی کامیاب نہیں ہونے والا، کامیاب صرف وہ ہوگا اللہ من، جو عطا اللہ کے لیے لے کر آئے گا. کیا لے کر آئے گا؟ بقلب سلیم، سلیم قلب لے کر آئے گا، سلامتی والا قلب لے کر آئے گا، جو اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا تیری راہ میں آنے کے لیے میں نے جد و جہد کی، میں نے جہاد کیا، اسٹرگل کی، میرا دل قلب میت کے درجے پر تھا، میں نے جد و جہد کر کے، محنت کر کے، مشاہدہ کر کے، مشقت کر کے میں نے اپنے قلب میت کو قلب مریض سے قلب حی بنایا، اور اب قلب حی سے قلب سلیم کے درجے پر لا چکا ہوں. اب اپنی مدد کا نزول فرما، اب اپنی قربتیں عطا فرما. تو اس کے بعد جب آپ قلب سلیم سے آگے بڑھتے ہیں، ابھی دیکھیے قلب سلیم سلامتی والا دل تو ہے، مرض ختم ہو گئے، بیماریاں ختم ہو گئیں، لیکن کیا شورٹی ہے کہ بیماری دوبارہ نہیں آئے گی؟ آپ دیکھیے نا، شب و روز ہم زندگیاں تو گزارتے ہیں ہیلدی ہو کے. اب دل ہیلدی تو ہو گیا ہمارا، قلب سلیم ہو گیا، سلامتی والا ہیلدی ہارٹ، لیکن ابھی بھی گارنٹی نہیں ہے، پھر ہو سکتا ہے نفس پھر حملہ کر دے، پھر کوئی مرض بیچ میں داخل کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب آپ نے کوئی نگران مقرر کرنا ہے، کوئی سیکیورٹی گارڈ مقرر کرنا ہے، محافظ چاہیے. اب آخری درجہ ہے، اس کے بعد قلب کا اور کوئی درجہ نہیں. اب قلب کا آخری درجہ کیسے حاصل ہوگا؟ کہ اب آپ کسی کی صحبت اختیار کریں. عارفین فرماتے ہیں اب اس درجے پر کیا ہو؟ الصحبت الصالحین. آپ کا دل سلیم تو ہو جائے گا، وہ آپ کی اپنی کاوشوں سے ہو جائے گا، لیکن زیادہ تر دیر تک پھر وہ سلیم رہے گا نہیں، چونکہ نفس نے پھر اٹیک کرنا ہے، نفس نے باز نہیں آنا، وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے، اس نے پھر کوئی نئی کانسپریسی کریٹ کر دینی، پھر کوئی نئی سازش کر دے گا، پھر کبھی آنکھوں کو بہکا دے گا، کوئی برائی سامنے لے آئے گا، کسی کے لیے بغض آپ کے دل میں لے آئے گا، کوئی زبان سے گالی نکلوا دے گا، پھر ایک مرض آ گیا، پھر 2 مرض آ گئے، پھر دل بیمار ہو جائے گا، وہ ساری محنت کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی. اب کوئی ایسا ڈاکٹر چاہیے جو آپ کے دل کی نگرانی کرے، آپ کے دل کو بچا لے. وہ جو آخری سٹیپ ہے اس کو کہتے ہیں الصحبت الصالحین، سچے لوگوں کی صحبت. جو قرآن پاک نے فرمایا کونو مع صادقین، اے لوگو جو صادقین ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ، ان کی سنگت میں وقت گزارا کرو، بری صحبتوں سے بچا کرو، اچھی صحبت میں وقت گزارا کرو. آپ کہیں گے صحبت، حسن بھائی یہ کیا چیز ہوتی؟ آئیے صحبت آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بتاتا ہوں کیا ہوتی ہے. حدیث قدسی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث کی کتاب ہے، اور اس کی جلد نمبر 1 میں حدیث کا نمبر آتا ہے 1224، 1224. حدیث قدسی سمجھتے ہیں نا، جو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ صحبت میں آ جاتا ہوں. بڑی مزے کی بات ہے، اللہ یہ بھی تو فرما سکتا تھا نا کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کو اپنے قریب کر لیتا ہوں. قربان جائیے، ہائے ہائے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا انا جلیسن، جو میرا ذکر کرتا ہے وہ تو میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. انا جلیسن، میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں. آپ توجہ دیجئے، اللہ کا انداز دیکھیے. چاہتا یہ بھی فرما دیتا بندہ میرے قریب ہو جاتا، فرمایا میں اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہوں، اس کو اپنی صحبت سے نوازتا ہوں، اس کو اپنی قربت سے نوازتا ہوں. ہوتا بندہ ہے، مخلوق ہے، مگر وہ خالق کی قربت میں آ جاتا ہے.
یہ تصوف کا آخری مقام ہوتا ہے۔ اب آپ کا قلب شہید کے درجے پر آ جاتا ہے، قلب سلیم سے قلب شہید۔ آپ سوچیں گے، آپ کے مائنڈ میں تو آتا ہے جو جنگ میں شہید ہو جائے، جو جنگ میں شہید ہو جائے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ اصل میں عربی کا لفظ جو شہید ہے، اس کا ایک معنی مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے، دیکھنے والا۔ اب آپ کے دل کا وہ پردہ اٹھتا ہے، دل کے اوپر سے وہ پردہ اٹھتا ہے کہ آپ کو وہ کچھ نظر آتا ہے جو عوام الناس کو نظر نہیں آتا۔ یہ وجہ ہے کہ جب صوفی دیکھتا ہے، عام بندہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ جب مرد حق کچھ دیکھتا ہے، جب اس کو اللہ کی بارگاہ سے، رسول اللہ کی بارگاہ سے وہ حجابات اٹھائے جاتے ہیں، پردے اٹھائے جاتے ہیں اور حق دکھایا جاتا ہے، وہ عوام الناس کو بتاتا ہے، مگر جنہوں نے دیکھا نہیں وہ کیسے مان لیں؟ وہ مذاق اڑاتے ہیں مگر وہ دیکھ چکا ہوتا ہے۔ یہ قلب شہید کا درجہ ہے۔ آپ کہیں گے سر یہ آخری مقام تھا، اس کا بھی کوئی حوالہ دیں تو بات بنے۔ سورہ کاف قرآن مجید کا 50 چیپٹر، اس کی ورس نمبر 37 میں اللہ رب العزت نے قلب کے آخری درجے قلب شہید کو بیان کیا ہے۔ یعنی دل سے پردوں کا اٹھنا، یہ کوئی عام بندے کی بات نہیں ہے، اللہ نے خود بیان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اللہ نے فرمایا یہ جو قرآن مجید ہے، اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا دل اللہ کی بارگاہ میں لے آتے ہیں، اپنا دل پیش کر دیتے ہیں۔ اب سوچئے دل تو سب کے پاس ہے، تو پھر نصیحت تو سب کے لیے ہے، مگر اللہ نے فرمایا نصیحت خاص اثر ان پر کرے گی قرآن مجید کی جو اپنا دل میری بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا او القی السمع، اور ایسے دل پیش کرتے ہیں کہ ان کا دل ہر وقت اللہ کے کلام کو سننے پر توجہ لگائے رکھتا ہے۔ القی السمع اس کا مطلب ہے سننے کی طرف توجہ لگائے رکھتا ہے۔ وہو شہید، اللہ فرماتا ہے اس کا دل ہمیں سننے کی طرف دھیان دیتا ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پردہ اٹھا دیتے ہیں، اسے شہید بنا دیتے ہیں، مشاہدہ کرنے والا بنا دیتے ہیں، پھر پردے اٹھ جاتے ہیں۔ یوں قلب کا آخری درجہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کا مقصد حیات جس کے تحت اس نے انسان کو زندگی دی اور اشرف المخلوقات بنایا، وہ مقصد پھر حاصل ہوتا ہے۔ سو قلب میت سے قلب مریض، پھر قلب حی، پھر قلب سلیم، اور آخر پر قلب شہید۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو ہم نے سن تو لیا، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ٹیم جبین اسلام جو پچھلے 2.25 سالوں سے میدان عمل میں ہے اور نوجوانوں کی شخصیات کو سنوارنے کے لیے کوشاں ہے، اس کا مقصد یہی ہے۔ یہ جو ہم مہینے میں کبھی 1 بار ہوتا ہے، کبھی 2 بار بھی ہو جاتا ہے، یہ جو سیشنز ارینج کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب آپس میں فزیکلی اکٹھے ہوں تو ہم اپنی فزیک یعنی جسم سے ہٹ کر اس کے باطن کو بھی سنوارنے کی طرف کچھ دھیان دیں۔ اب یہ آج کا ٹریٹمنٹ تھا، آج کی ڈوز تھی، آپ یہ لے جائیے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ڈوز کا اثر بھی آپ کی شخصیتوں پر ہو۔ لیکن یاد رکھیں، ہوتا یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے نا، تو وہ یہ تو نہیں کہتا کہ بس 1 ڈوز دے دیا تو بس خود بخود سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پھر دوسری ڈوز بھی لینی پڑتی ہے میڈیسن تواتر کے ساتھ، پھر جا کے علاج ہوتا ہے، ڈاکٹر پکڑنا پڑتا ہے۔ آپ آج کے سیشن میں آئیں گے، اگلے ماہ نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آج کی ڈوز کا اثر ختم ہو جائے گا یا پھر کمزور ہو جائے گا، پھر 2 ماہ بعد آئیں گے، 3 ماہ بعد آئیں گے تو پھر وہ دوبارہ پھر محنت پھر شروع سے ہو جائے گی۔ سو اس فقیر کی صدا کو سن لیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔